بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان تو مل گیا وقتی طور پر، یعنی 9 جنوری تک، کیونکہ گزشتہ روز آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا معطل کر دیا جس میں پارٹی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے کھلاڑی، اہم کھلاڑی اس وقت الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں یا ایک آدھ 2 دن میں باہر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ بتائیں کہ کون کون سے کھلاڑی باہر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب زرتاج گل، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک انتہائی متحرک کارکن کہہ لیں یا رہنما کہہ لیں، اور ان کا وہ جو ہے وہ اب میدان میں آ گئی ہیں، اور ان کا ایک ویڈیو بیان ہے وہ آپ کو سنائیں گے کہ اس ویڈیو بیان میں زرتاج گل کیا کہتی ہیں۔ میرا خیال ہے پہلے ہم یہ ان کا جو مختصر سا ویڈیو بیان ہے پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں۔ 85 ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہیں، میں وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہوں۔ پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا، پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا، میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور آج جب میری اسکروٹنی تھی NA-185 کی تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، عزتدار گھروں سے ہیں، بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو، اسٹیٹ کو، کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے، وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں۔ آج ان کو آر او کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی۔ دوسرا جو میری وہ ہے PP 288 کے جو میرے MP ہیں اخوان ہمایوں رضا، ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ لائر ہیں، ان لائرز کے اوپر پرچے کر دیے گئے اور اب اسکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو آر او دفتر نہیں جانے دیا جا رہا، کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے۔ پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت آر او کا دفتر ہے، جو کیمپس ہے، وہ بیسکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے، صرف مجھے جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے لیے۔ میری اپیل ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہا۔ اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، مجھے وہاں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا، میرے وکیل کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا؟ حالانکہ ملک نے تو بڑھنا ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، اور میرے جو مخالف ہیں نون لیگ والے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میدان میں، آپ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی میرے اوپر 10,000 سے زیادہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر پرچے کرا دیے ہیں، اور پرچے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ لوگوں نے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھوا لیا ہے، میرے وکیل کو آپ ہراس کر رہے ہیں۔ مطلب آپ نے خوف کی فضا جو ہے وہ پھیلائی ہوئی۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ میرا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں، اور میں ووٹ کے ذریعے آپ کو ہراؤں گی۔ زرتاج گل کا یہ بیان گزشتہ روز منظر عام پر آیا، جو ویڈیو بیان ہے، اور یہ کافی عرصے سے روپوش ہیں، اور جو بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں یا جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں ہیں، ممکن ہے کسی قبائلی علاقے میں ہوں، اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن یہ ویڈیو بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ اور اس بیان میں جس طرح آپ نے سنا کہ وہ بارہا کہتی ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ الیکشن سے باہر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ہمارے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں منظور کیے جا رہے، ہمیں ہمارے پروپوزرز اینڈ سیکنڈرز یعنی تائید اور تصدیق کنندگان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو زرتاج گل صاحبہ کی ظاہر ہے ان کی ایک محبت ہے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے۔ میں محبت کسی نیگیٹو سینس میں، منفی اس میں نہیں کہہ رہا، ایک کارکن کی، ہر کارکن کی اپنے قائد کے ساتھ محبت کا رشتہ ایک ہوتا ہے۔ یہ وہی زرتاج گل ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی برکت ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں اچھی ہوں گی۔ یہ ان کا سوچنا ہے، ماننا ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ خیر، اب زرتاج گل کو یہ کون سمجھائے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہیں، ایک ملزمہ ہیں، اور اب تک وہ قانون سے روپوش ہیں یا مفرور ہیں۔ اور یہی نہیں کہ اس سارے واقعے میں نہ تو انہوں نے کوئی مذمت کی ہے، بلکہ ابھی بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ہرا سکتی ہیں، اپنے مخالفین کو۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلی مرتبہ وہ 33,000 کی لیڈ سے جیتی تھیں، اس مرتبہ 1,33,000 کی لیڈ سے جیتیں گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے تو ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی کے دوران اس وجہ سے مسترد کر دیے۔ یہ پہلے کھلاڑی یا پہلی کھلاڑی کی میں بات کر رہا ہوں جو الیکشن سے باہر ہو گئی ہیں،
کہ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ جی وہ خود حاضر ہوں، کیونکہ موجودگی ضروری ہے. ہاں کوئی رہنما اگر جیل میں ہے وہ نہیں آ سکتا تو وہ اپنے وکیل کے ذریعے یا اصالتاً یا وکالتاً وہ اس کی حاضری لگ جاتی ہے. لیکن ان کے بارے میں، زرتاج گل کے بارے میں ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ جی وہ ان کی عدم موجودگی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہیں، خود حاضر بھی نہیں ہیں، تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں. اس کے بعد زرتاج گل جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں گئیں، یعنی ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف درخواست لے کر. لیکن وہاں بھی ان کو یہ ہے کہ ایک مایوسی ہوئی، بلکہ شدید مایوسی ہوئی، کہ ہائی کورٹ نے بھی جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ ہے کاغذات مسترد کرنے کا، اس کو درست قرار دیا. اب زرتاج گل کے پاس ایک راستہ ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ، کیونکہ ہائی کورٹ سے تو وہ یا انٹرا کورٹ اپیل کریں، ہائی کورٹ میں تو وہ ڈویژن بینچ 2 رکنی بینچ سن سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وہ علیم عادل شیخ، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملزم ہیں. حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی ملزم کے کاغذات مسترد نہیں کیے جا سکتے. ہاں البتہ اگر وہ مفروض اور خود حاضر ہوتا ہے تو اس کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے جانے چاہیے. لیکن اگر خود وہ روپوش ہے، مفرور ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے. اسی طرح کے صورتحال کا سامنا ہے ہمارے خیبر پختونخوا سے جو قومی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. اسپیکر ابھی بھی ہیں، مشتاق احمد غنی، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. PK 45 یعنی 45 ایبٹ آباد سے انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے. سکروٹنی کے دوران ان کے کاغذات جو ہیں وہ کہا گیا کہ یعنی 27 تاریخ کو 12 بجے تک وہ حاضر ہوں، وہ خود حاضر ہوں گے تو ان کے کاغذات منظور ہوں گے. ان کی عدم موجودگی کی بنا پر ان کے کاغذات مسترد کر دیے جائیں گے. اس موقع پر مشتاق احمد غنی کے وکلاء نے ریٹرننگ آفیسر کو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جی وہ ملک سے باہر ہیں، ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ اسپیکر ہو اور اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کی تجدید نہ ہو. آبویسلی میرا ذاتی خیال ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ میرا خیال ہے اسپیکر یا اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کے پاس شاید ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا پاسپورٹ ہوتا ہے، بلو پاسپورٹ ہوتا ہے، جو ارکان پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے یا ہوتا ہے. تو ان کے لیے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر حکومت نے اس کو کینسل نہیں کیا تو ان کا پاسپورٹ بھی اس وقت ویلڈ ہے، لیکن وہ ملک سے باہر ہیں. اور میری معلومات کے مطابق، مصدقہ معلومات کے مطابق، وہ اس وقت برطانیہ یا کے شہر لندن میں مقیم ہیں. تو مشتاق احمد غنی کے لیے بھی پرابلم ہے. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مشتاق احمد غنی کے ساتھ میرے بہت دیرینہ یعنی تقریباً 25-27 سال کے تعلقات ہیں. کسی زمانے میں بڑے اچھے دوست تھے، جب وہ اقتدار میں گئے تو ہماری دوستی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح پہلے تھی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علی اصغر خان ہیں جو ایبٹ آباد سے، وہ بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے مخالف امیدوار نے عدالت کو بتایا کہ جی یہ FBR کے ٹیکس نادہندہ ہیں، یہ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں، انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا. تو ان کو بھی 12 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ ٹیکس FBR سے یعنی ٹیکس ادا کرنے کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں تو آپ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں گے. علاوہ ازیں بہت سے ایسے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یعنی جن کو ہم کھلاڑی بھی کہتے ہیں اور سینئر لوگ ہیں، جیسے اعظم خان سواتی، وہ مفرور ہیں ذاتی طور پر، آبویسلی وہ حاضر نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں. پنجاب سے اور بھی کافی رہنما ہیں جو کہ روپوش ہیں اور جنہوں نے کاغذات نامزدگی تو جمع کروائے ہیں، لیکن اگر وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس اصالتاً یعنی بذات خود پیش نہیں ہوں گے تو ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے جائیں گے. پھر اسی طرح زرتاج گل کے فیصلے کی مثال بنائی جائے گی کہ جناب ہائی کورٹ نے بھی ان کے کاغذات جو ہیں مسترد کر دیے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، لامتناہی سلسلہ ہے، اس کی ذات میں بہت سے دیگر کھلاڑی بھی آ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو
بلے کا نشان تو پارٹی کو مل گیا ہے، لیکن اب پارٹی کی امیدوار نہیں ہوں گے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایوریج 6 امیدوار کھڑے کر رکھے ہیں، یعنی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. میں مختلف کانسٹیچوئنسیز کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ ہسبینڈ نے بھی، یعنی میاں نے بھی کاغذات میں جمع کروائے ہوئے ہیں اور وائف نے بھی، بیوی نے بھی کروائی ہوئی ہیں. اچھا ایک اور میں بھول گیا، عمر ایوب خان جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی روپوش ہیں. اب انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی ہری پور کے حلقہ N18 یعنی N18 سے داخل کروا رکھے ہیں. اور عین ممکن ہے زرتاج گل کی مثال بناتے ہوئے اگر وہ بھی بذات خود پیش نہیں ہوتے تو ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی مقدمے میں اپنی ضمانت کروا رکھی. اگر کروا رکھی تھی تو اس کے بعد وہ پیش نہیں ہوئے. تو یہ ایک صورتحال ہے. ممکن ہے عمر ایوب کے کوئی اور کزن یا رشتہ دار جو ہے وہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر تحریک انصاف، جو اس وقت مثال کے طور پہ یوسف ایوب جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں، وہ باہر ہیں، وہ لوگوں کی غمی خوشی میں آتے جاتے ہیں اور تھوڑی بہت سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ممکن ہے ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، لیکن ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن کا مرحلہ جو آنے والے دنوں میں مزید کٹھن ہوتا جائے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.